اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور یاد کرو کتاب میں ابراہیم کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا، کہ بے شک وہ تھے سچے نبی، بے شک وہ تھے سچے نبی۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے، یا ابتی لما تعبد، اے میرے باپ، اے میرے والد، تم کیوں عبادت کرتے ہو، ما لا يسمع ولا يبصر، ان کی جو نہیں سنتے اور نہیں دیکھتے، ولا يغني عنك شيئا، اور وہ نہیں کام آئیں گے تیرے کچھ بھی۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، آگے فرمایا اے میرے والد، اے میرے باپ، انی بے شک، قد جاءنی آئی ہے میرے پاس، من العلم ایک علم کی بات، ما لم یأتک جو نہیں آئی تیرے پاس، فاتبعنی پس تو میری اتباع کر، اہدک صراطا سویا میں دکھاؤں گا تجھ کو سیدھی راہ۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے والد تو نہیں پوجا کر شیطان کی، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ بے شک شیطان وہ رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، فرمایا اے میرے والد بے شک میں خوف کرتا ہوں اس بات کا کہ پہنچے گی تجھ کو، اب پہنچے گا تجھ کو عذاب رحمان کی طرف سے، فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا پس تو ہو جائے گا شیطان کا ساتھی۔ یہاں سے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا ہے۔ ہم نے پچھلے اسباق کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو پڑھا ہے، اور قرآن نے دوبارہ سے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مختصر سا بیان کیا ہے کہ اے نبی، آپ اپنی کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بھی پڑھیے، اور اپنی قوم کے لوگوں کو جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتائیے، کیونکہ یہ جو مشرکین مکہ جو تھے یہ اپنے آپ کو، یہ بت پرستی کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی اور جو ان کا باپ تھا وہ بھی بت پرست تھا، تو یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم جو ہے نا دین ابراہیمی کے اوپر ہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو اسی لیے بیان کیا تاکہ ان لوگوں کو جو ہے وہ نصیحت مل جائے، اور اس لیے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو خود تھے وہ خود اپنی قوم کو اور اپنے والد کو جو ہے وہ بت پرستی سے باز رہنے کی اور بت پرستی کو چھوڑنے کی جو ہے وہ تلقین کیا کرتے تھے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ جو ہے بت پرستی کرتے ہیں، تو اپنے والد کو جو ہے بڑی حکمت اور مصلحت سے جو ہے انہوں نے جو ہے توحید کی دعوت دی۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو یہاں پر بیان کیا کہ جب اپنے والد سے انہوں نے بات کی تو کس طریقے سے کی۔ تو یہاں پر جو ہے اس قرآن کریم کی آیت میں اپنے سے جو بڑے عمر کے لوگ ہوتے ہیں یا پھر جو ہے رتبے کے اعتبار سے جو لوگ بڑے ہوتے ہیں ان کو دعوت دینے کا اصل میں طریقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو بیٹے تھے، اور جو ان کے باپ تھے وہ ظاہر سی بات ہے عمر میں اور مقام میں اور رشتے میں ان سے بڑے تھے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کو دعوت بھی دینی تھی، اور ان کے باپ جو ہے اپنے بیٹے کو دیکھ بھی رہے تھے اور وقت کے نبی کو بھی دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہی نہیں تھے، خالی کیا تھے، وقت کے نبی بھی تھے۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا آزر، وہ تو بت پرست تھا، جبکہ جو بیٹا تھا، بیٹے کو اللہ نے بھیجا تو وہ بت پرستی کو مٹانے کے لیے بھیجا تھا۔ باپ بت پرست تھا اور بیٹا جو ہے
وہ بت پرستی کو مٹانے کے لیے دنیا میں آیا اور اللہ نے اسی وجہ سے انہیں خلیل اللہ بنایا۔ اب دونوں ایک دوسرے کی ضد تھے، ایک باپ تھا تو ایک بیٹا تھا، یہ ضد ہو گئی، اپوزٹ تھے دونوں۔ اور دوسرے باپ بت پرست تھا تو بیٹا جو ہے وہ بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ اب یہاں پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں چیزوں کا جو ہے وہ کس طریقے سے لحاظ رکھا کہ اپنے باپ کے مقام اور مرتبے کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اور اللہ کا جو حکم ہے دعوت پہنچانے کا، میں نے وہ دعوت کا حکم بھی پورا کرنا ہے۔ اس لیے انہوں نے کیسا پیارا خطاب کیا اور کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی۔ یہاں پہ جو شروع میں لفظ آیا ہے نا یا ابتی، اس کو سمجھنے کا ہے ضرورت کہ یا ابتی کیا ہے۔ یا ابتی کا معنی ہے اے میرے ابا جان، اے میرے والد، اے میرے باپ، یعنی یہ محبت بھرا جملہ ہے ایک، اے میرے ابا جان۔ تو یہ جملہ جو ہے شروع کے اندر خطاب کیا کہ محبت سے اپنے والد کو کیا کیا، خطاب کیا۔ اور جب خطاب کیا اپنے والد کو، اپنے والد سے جب بات کی تو اپنے والد سے یہ نہیں کہا کہ جو ہے اے میرے ابا جان آپ کافر ہیں، اے میرے ابا جان آپ بت پرست ہیں اور جو ہے بتوں کی پوجا کرتے ہو، جہنم میں جاؤ گے۔ اس طرح کی کوئی بھی جو ہے جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ باپ کی جو ہے وہ توہین نہ ہو میرے کسی جملے سے، اور میرے باپ کی جو ہے وہ دل آزاری نہ ہو اگر وہ باپ کو براہ راست گمراہ کہتے یا اپنے باپ کو جو ہے وہ کیا کرتے، کافر کہتے، تو یہ باپ کی کیا ہوتی، بیٹے کے ہاتھوں توہین ہوتی۔ لہٰذا یہ پیغمبرانہ حکمت تھی، اور انبیاء علیہ السلام کی چونکہ عقل بھی عام انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ محبت بھرا انداز اختیار کیا اور فرمایا اے میرے ابا جان۔ اور پھر آگے جو ہے ان کو کافر نہیں کہا بلکہ بتوں کی جو ہے وہ کمزوری بیان کی کہ آپ جن بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں نا، لا یسمعوا، وہ سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، ولا یبصروا، اور وہ دیکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ تو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، سننے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ تو جو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، جو آپ کو دیکھ نہیں سکتے، آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، لما تعبدوا، تو آپ اس کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایسے کمزور سہاروں کو کیا کر دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ یہ دعوت کی جو ہے دعوت کا پہلا بول تھا اور دعوت کی پہلی بات تھی۔ اس کے بعد دوسرا جملہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا یا ابتی، اے میرے والد، انی قد جاءنی، کہ میرے پاس جو علم آیا ہے میں اس علم کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے اس بت پرستی کو کیا کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، کہ جو میرے پاس علم ہے یعنی علم الہی اور وحی الہی وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور جو اللہ کی طرف سے علم آتا ہے اس علم میں کسی بھی غلطی کا جو ہے وہ احتمال نہیں ہوتا کہ وہ اس میں غلطی۔ لہٰذا میرے پاس جو علم ہے وہ رب کا سچا اور پکا علم ہے اور دین ہے، لہٰذا جو ہے آپ کیا کریے کہ فاتبعنی، میرا کہنا مانیے، یعنی دین کے معاملے میں میری اتباع کیجیے۔ جب آپ میری بات مانیں گے، میری پیروی کریں گے، اہدک صراطا سویا، تو میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا، کہ میں آپ کو صرف وہ راستہ دکھاؤں گا جو راستہ آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا، اور ہر اس راستے سے آپ بچ جائیں گے جو جہنم کی طرف جاتا ہے، اور اللہ کی طرف اور جنت کی طرف جانے والا راستہ وہ توحید کا راستہ ہے، وحدانیت کا راستہ ہے، اور شرک کا راستہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ یہ دعوت کا دوسرا بول تھا۔ اس کے بعد دعوت کا تیسرا بول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمایا یا ابتی، ہر جملے کو اسی سے شروع کیا، اے میرے پیارے ابا جان، لا تعبد الشیطان، کہ آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ اب دیکھیے جو ان کا باپ تھا آزر اور جو پوری قوم تھی بت پرست، وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، پتھروں کے بت بناتے تھے، بت بیچتے تھے، ان کا کاروبار بھی یہی تھا اور ان کا مذہب بھی یہی تھا۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بت پرستی کے لیے فرمایا کہ آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، حالانکہ وہ تو بت پرستی کرتے تھے،
تو مطلب کیا ہوا کہ یہ جو بت پرستی ہے یہ بھی شیطان کی پھیلائی ہوئی ہے، شیطان کا سکھایا ہوا ایک طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو ان بے جان پتھروں کی پوجا کے اوپر کیا کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ لہٰذا اس بت پرستی کو کرنا گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ شیطان کی جو ہے وہ پوجا کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا ان الشیطان، کہ شیطان کیا ہے، رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ تو جب شیطان رحمان کا، اللہ کا خود نافرمان ہے، تو وہ اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کو اللہ کی فرما برداری کیسے کرنے دے گا؟ وہ اللہ کے بندوں کو ہر وہ راستہ دکھاتا ہے جو کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ بت پرستی کرنا بھی جو ہے اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور پھر جو ہے آگے ایک اور جملہ محبت بھرا بیان فرمایا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، انی اخاف، میں یہ خوف کرتا ہوں، ان یمسک عذاب، کہ پہنچے گا آپ کو عذاب، من الرحمن، رحمان کی طرف سے، فتکون للشیطان ولیا، پس ہو جائیں گے آپ شیطان کے ساتھی۔ اب ایک اور جملہ بیان فرمایا کہ ابا جان، میں یہ خوف کرتا ہوں کہ اگر آپ نے بت پرستی کا راستہ نہیں چھوڑا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو شیطان جو ہے نا، جب یہ خود جہنم میں جائے گا تو اپنے ماننے والوں کو بھی کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں لے جائے گا۔ تو جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں تو قیامت کے دن وہ کس کے ساتھی ہوں گے؟ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ شیطان کی پوجا کرنا کیا کر دیں، چھوڑ دیں، یعنی اس بت پرستی کو چھوڑ دیں۔ جب یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کی تو والد نے ساری باتوں کو سن کر ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہنے لگا اراغب، کیا تو مجھے پھراتا ہے، کیا تو مجھے ہٹاتا ہے، عن آلہتی، اپنے معبودوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو مجھے میرے معبودوں سے جو ہے وہ ہٹاتا ہے، ان کی طرف سے جو ہے مجھے بدظن کرتا ہے؟ آگے کہنے لگا لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہیں آیا، لأرجمنک، تو البتہ میں تجھ کو سنگسار کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، تو دور ہو جا میرے پاس سے ایک مدت کے لیے۔ جب یہ باپ نے کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال السلام علیک، کہا سلامتی ہو تجھ پر، سأستغفر لک ربی، میں مغفرت طلب کروں گا تیرے لیے اپنے رب سے، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اور جب کیا ہوا کہ ان کے باپ نے ساری باتیں سن لیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیا؟ جواب دیا۔ اور جواب کیسے دیا؟ جواب دیا یا ابراہیم کر کے۔ انہوں نے جو بات کی تھی باپ سے وہ کہی تھی یا ابتی، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں میرے ابا جان، تو عربی میں آتا ہے یا ابتی۔ اس کے مقابلے میں پیار بھرا جملہ یہ ہوتا ہے، اردو میں کہتا ہے اے میرے پیارے بچوں، اے میرے پیارے بیٹے، یہ جملہ ہوتا ہے۔ اور عربی میں اس کے لیے یہ ہوتا ہے یا بنیہ، اے میرے پیارے سے بیٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بڑا پیار بھرا جو ہے وہ جملہ استعمال کیا اپنے باپ کے لیے، لیکن باپ نے جو ہے اپنے بیٹے کے لیے پیار بھرا جملہ اور محبت والا جملہ استعمال نہیں کیا، بلکہ جو ہے بلکہ حضرت ابراہیم، ان کے والد نے جو ہے کیا کہا؟ یا ابراہیم، نام لے کر جو ہے وہ آواز دی۔ اب نام لے کر جو آواز دینا ہوتا ہے گویا اس میں جو ہے زیادہ محبت کا اظہار نہیں ہوتا، جیسے ہم اپنے کسی بچے سے کہیں اے میرے پیارے بچے، میرے پیارے بیٹے، یہ اس کا انداز الگ ہے، اور اس کا ہم نام لے کر اگر کہیں تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا آزر، اس نے غصے کے اندر اپنے بیٹے کا نام لیا یا ابراہیم، اے ابراہیم، اور کہا کیا تو مجھے میرے جو ہے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے؟
اور اس راستے سے مجھے ہٹانا چاہتا ہے۔ اگر تو نے ایسی کوشش کی، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہیں آیا اپنی اس دعوت سے، اپنے اس طریقے سے، اور جو ہے مجھے کہنے سے اگر باز نہیں آیا تو سن، لأرجمنک، میں تجھے پتھر مار کر جو ہے کیا کر دوں گا، سنگسار کر دوں گا، یعنی تجھے اتنے پتھر ماروں گا کہ تو جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، جان سے چلا جائے گا۔ سنگساری سے ہی کہتے ہیں کہ پتھر مار مار کر کسی انسان کو جان سے مار دینا۔ تو کہا کہ تو جو ہے تجھے پتھروں سے قتل کر دوں گا، اور دوسرا کہا وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، تو میرے گھر سے نکل جا، تو چلا جا یہاں سے۔ جب یہ کہا، یہ دھمکی دی مارنے کی اور گھر سے نکلنے کا جب حکم دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، قال سلام علیک، کہا کہ سلامتی ہو آپ پر، اور میں عنقریب آپ کے لیے اپنے رب سے کیا کروں گا، استغفار کروں گا، کیونکہ میرا رب بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے سلام کا لفظ جو ہے وہ کیوں استعمال کیا، کہ سلام کا لفظ اس لیے کہ جب یہ شریفانہ اور مہذب طریقہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی سے الجھ رہا ہو، لڑ رہا ہو، یا اس سے بد کلامی کر رہا ہو، تو جو شریف انسان جو ہوتا ہے وہ بدلے میں اس سے بد کلامی نہیں کرتا، اور جو ہے وہ اس سے الجھتا نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ اس کی باتوں کا جواب دینے کے بجائے سلام کہہ کر علیحدہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا قرآن کریم کے اندر بھی ایک آیت آتی ہے جو نیک لوگوں کی صفت بیان کی گئی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَقَالُوا سَلَامًا، کہ نیک لوگوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں، یعنی جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، تو وہ سلامتی کا لفظ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے اسی طرح کے الفاظ کہے کہ جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ اس طرح نہیں کروں گا، اور آپ کی جو ہے میں کیا کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں۔ اور آگے باپ تھے، محبت تھی اولاد ہونے کے ناطے، تو کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے کیا کروں گا، دعا بھی کروں گا، کیونکہ میرا رب جو ہے وہ کیا ہے، بہت مہربان ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ کیا کسی کافر کے لیے استغفار کرنا درست ہے یا نہیں؟ ہماری شریعت کے اندر بھی کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دین اسلام کے اندر اگر کوئی کافر مر جائے تو پھر اس کے لیے جو ہے ہم استغفار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آتا ہے کہ بخاری شریف کی بھی روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، تو چونکہ چچا سے محبت بہت زیادہ تھی اور دین کی مدد بہت زیادہ کی تھی، لیکن حالت کفر میں ان کا انتقال ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدمے کی وجہ سے اور اپنے چچا سے محبت کی وجہ سے ان کے لیے کیا کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اور کہتے تھے واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنہ، کہ میں جب تک جو ہے استغفار سے نہیں رکوں گا جب تک میرا رب مجھے منع نہیں کرے گا، یعنی میں اپنے چچا کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل کر دی، کہ جس آیت کا مطلب یہ کہ نبی اور ایمان والوں دونوں کے لیے، دیکھیے اس آیت کو غور سے سنیے گا، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، کہ نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور ایمان والوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ یہ کس کے لیے آئی براہ راست آیت؟ یہ نبی علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی تھی کہ نبی آپ اپنے چچا کے لیے استغفار نہ کیجیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد سے جو دعائے استغفار کرنے کا جو وعدہ کیا تھا، تو یہ وعدہ اس وقت کیا تھا جب ان کی شریعت میں بھی کفار کے لیے استغفار کرنا جو ہے وہ منع نہیں تھا۔ اس وقت جو ہے انہوں نے یہ دعا کر لی تھی اپنی والد کے لیے، لیکن بعد میں ان کی شریعت فار کے لیے استغفار کو منع کر دیا گیا۔ اب میں نے آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت ابھی بتائی کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، لیکن آج دیکھیے بے دینی کا یہ عالم ہے مسلمان کی، کہ ابھی کچھ وقت پہلے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تھوڑی وقت پہلے انڈیا کا ایک ایکٹر تھا جو کہ ہندو تھا، اور اس نے جو ہے غالباً خودکشی کر لی تھی۔
تو اس کے غم کے اندر مسلمان قوم کا یہ حال تھا، نوجوان ہماری نسل کا جو اس کو آئیڈیلائز کرتے تھے کہ جی انہوں نے بڑے غم کے اسٹیٹس لگانا شروع کر دیے، اور جی اس طرح، اور ایک دوسرے کے لیے اس طرح کے میسیج کے فلاں کے لیے دعا کرو، اس کی جو ہے اس کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ پاک اس کو بخش دے، یا اس طریقے سے اللہ پاک اس کو راحت دے۔ یہ ہماری نوجوان نسل کا کفار سے جو ہے وہ محبت کا عالم ہے، حالانکہ اللہ پاک نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کر دیا کہ کفار کے لیے جو ہے مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو دنیا میں مشرکین ہیں، کفار ہیں، ہم ان کی ہدایت کے لیے تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، لیکن یاد رکھیے کہ جس کافر کا جو ہے وہ کفر کے اوپر انتقال ہو جائے، مر جائے، اس کے لیے پھر کبھی بھی مغفرت کی دعائیں نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں جو ہے اپنے ارد گرد ایسی باتوں کو دیکھنا بھی چاہیے اور اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کے سخت خلاف ہے کسی غیر مسلم کے لیے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرنا۔ اور آگے فرمایا، آگے جو ہے جی جب اللہ یہ مغفرت کی دعا کی تو آگے کیا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں چھوڑتا ہوں تم کو، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں چھوڑتا ہوں تم کو اور ان کو جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تو بندگی کرتا ہوں اپنے رب کی، میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو، عَسَىٰ اللہ اکون بدعاء رب شقیہ، ان قریب یہ امید ہے کہ میں نہیں ہوں گا اپنے رب کی بندگی کر کر محروم۔ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا کہ گھر چھوڑ کر نکل جا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کیا جواب دیا کہ ٹھیک ہے کہ میں جو ہے اس گھر کو بھی چھوڑ جاتا ہوں، کہ میں تم لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور اس گھر کو بھی چھوڑتا ہوں، اپنی قوم کو بھی چھوڑتا ہوں، اپنے باپ کو بھی چھوڑتا ہوں، اور جو ہے کیا کرتا ہوں، میں چھوڑتا ہوں تم کو، یعنی سارے رشتہ داروں کو چھوڑتا ہوں، ساری قوم کو، خاندان کو، برادری کو، سب کو چھوڑتا ہوں، اور وما تدعون من دون اللہ، اور جن کو تم پوجتے ہو یعنی ان بتوں کو بھی چھوڑتا ہوں۔ میں دل سے تو تم سے پہلے ہی دور تھا، لیکن اب جسم کے اعتبار سے بھی دور ہوں کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر جو ہے کیا کر رہا ہوں، جا رہا ہوں، اور جو ہے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور جو ہے وہاں سے کیا ہو گئے، چلے گئے۔ اب جب چلے گئے تو اس لیے کہا کہ اب میں کیا کروں گا، جب یہاں سے چھوڑ دوں گا، وَأَدْعُو رَبِّي، میں بندگی کروں گا اپنے رب کی، تمہیں تو جو ہے نہ جانے ہدایت نصیب میں ہے یا نہیں، لیکن میں اپنے رب کی بندگی کر کر اس کو راضی کروں گا۔ اور آگے عَسَىٰ اللہ اکونا، کہ میں کیا ہوں، مجھے امید ہے، یقین ہے کہ جب میں اپنے رب کی عبادت کروں گا تو محروم نہیں ہوں گا۔ کہ تم بت پرست ہو، باطل معبودوں کی، بتوں کی، پتھروں کے بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، لیکن تم ان کی کتنی بھی عبادت کر لو، لیکن تم ہمیشہ کیا رہو گے، محروم رہو گے۔ لیکن اگر میں اپنے رب کی تھوڑی سی بھی عبادت کروں گا تو میرا رب مجھے اس کی جزا سے اور اس کے نفع سے جو ہے محروم نہیں کرے گا۔ یہ اپنی قوم اور اپنے باپ کو کہا، اور اس کے بعد ملک شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے، اور آگے فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، اور جب وہ جدا ہوئے ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے جن کو وہ پوجتے تھے اللہ کے علاوہ، وَهَبْنَ لَهُ إِسْحَاقَ، تو بخش دیا ہم نے ان کو اسحاق، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی کر دیا، وَوَهَبْنَ لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور عطا کر دیا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور کر دیا ہم نے ان کے واسطے سچا بول اور اونچا بول۔ یہاں پر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوشخبری عطا کی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم، خاندان اور جو ہے اپنے باپ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے، تو جب انسان ہجرت کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، پھر اکیلا ہو جاتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کو، خاندان کو اللہ کی وجہ سے جو ہے چھوڑا تھا، تو وہ اکیلے رہ گئے تھے بالکل. اور اکیلا جو انسان ہوتا ہے وہ تنہائی کے اندر کیا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی اس چیز کی کہ اللہ میں نے جو ہے تیرے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے کنبے کو چھوڑا. تو جب دعا کی تو اللہ پاک نے اس کا بدلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح عطا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوشخبری دے دی کہ ابراہیم آپ کے ہاں جو ہے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا. اور اسحاق کے ساتھ ایک اور ہم جو ہے وہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ایک اور بیٹا ہوگا، وہ یعقوب ہوگا. یعنی یعقوب جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور اسحاق علیہ السلام جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کو کیا خوشخبریاں ملیں؟ ایک تو یہ ملا کہ آپ کی عمر دراز ہوگی. عمر دراز کس طرح ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کا نکاح تو ہو چکا تھا پہلے، لیکن اولاد نہیں تھی اس وقت. تو اللہ پاک نے اس طرح خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی، اور پھر اس اولاد کی بھی اولاد ہوگی جس کو آپ دیکھیں گے، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ یعقوب ہوگا. تو یہ درازی عمر ہے کہ آپ کی عمر لمبی ہوگی، آپ اپنی اولاد کو بھی دیکھیں گے، اس کی اولاد کو بھی دیکھیں گے. اور پھر جو ہے آگے یہ کیا خوشخبری تھی کہ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی کر دیا کہ آپ کے جو بیٹے ہوں گے وہ بھی نبی ہوں گے، اور ان کے جو بیٹے ہوں گے یعنی آپ کے پوتے وہ بھی کیا ہوں گے؟ نبی ہوں گے. تو آپ نے اپنے اس بت پرست خاندان کو چھوڑا، کنبے کو چھوڑا، ہم نے اس سے بہتر انبیاء کا خاندان آپ کو دے دیا، یا آپ کے خاندان کو ہی ہم نے کیا کر دیا؟ نبی بنا دیا. اور آگے فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت سے یہ جو ہے وہ نعمتیں عطا فرمائی کہ ہم نے ان کی نسلوں کے اندر جو ہے وہ کیا کیے؟ انبیاء علیہ السلام پیدا کیے، اور ان کے مقام کو، مرتبے کو، سب کو جو ہے وہ کیا کر دیا؟ بلند کر دیا. اور اس کے بعد آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور آپ یاد کیجئے اس کتاب میں موسیٰ کا قصہ، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، کہ بے شک وہ تھے چنے ہوئے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ تھے رسول اور نبی. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم تفصیل سے پڑھ کر آ چکے ہیں. اللہ نے یہاں پر پھر موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سے ذکر فرمایا کہ موسیٰ آپ کو قرآن مجید میں، اے محمد آپ کو اس قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی ملے گا. اور موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ ہمارے ایک چنے ہوئے بندے تھے. چنے ہوئے بندے یعنی کہ اللہ نے ان کو اپنی نبوت کے لیے کیا کر لیا تھا؟ خاص کر لیا تھا. اور وہ ہمارے رسول بھی تھے، اور وہ کیا تھے؟ ہمارے نبی بھی تھے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اب دیکھیے یہاں رسول اور نبی دونوں کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے اور موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے. اس سے پتہ چلا کہ رسول اور نبی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. یہ فرق ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پھر دوبارہ سے میں بتاتی ہوں کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے. رسول خاص ہستی کو کہا جاتا ہے، جبکہ نبی کیا ہوتے ہیں؟ عام ہوتے ہیں. خاص اور عام ہونا نبوت کے اعتبار سے ہے کہ جس انسان کو نئی شریعت ملی اور اللہ نے ان کو نیا جو ہے وہ رسالت عطا فرمائی، نئی کتاب عطا فرمائی، نئی امت عطا فرمائی، وہ تو تھے رسول. اور ان رسولوں کے ساتھ اللہ نے ان کی مدد اور حمایت اور نصرت کے لیے دوسرے اور لوگوں کو بھی نبوت عطا فرمائی. ان کی طرف وحی آتی تھی، لیکن ان کو کوئی علیحدہ سے جو ہے کتاب اور شریعت اور امت نہیں ملا کرتی تھی. تو اس لیے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کو نئی کتاب یعنی کہ تورات ملی تھی، اور پیچھے والے نبیوں کی دعوت کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلایا تھا. اور آگے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ، اور وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور پکارا ہم نے ان کو کوہ طور کے دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور نزدیک بلایا ہم نے ان کو ایک راز کہنے کے لیے،
ایک بھید یعنی راز کی بات کے لیے۔ تو ہم قصہ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب وادی کے اندر پہنچے تھے تو جو کوہ طور جو پہاڑ تھا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں طرف تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے کھڑے تھے کہ سیدھے ہاتھ کے اوپر کوہ طور تھا، اور جس وادی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے وہ وادی طویٰ تھی۔ تو اللہ نے اس وجہ سے فرمایا کہ طور ان کے دائیں جانب تھا، اور ہم نے ان کو قریب کیا اور یعنی کہ نبوت کے لیے بلایا۔ اور پھر آگے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ، اور عطا کر دیا ہم نے ان کو اپنی جانب من رحمتنا، اپنی مہربانی سے، اخاہ ہارون نبیّا، ان کے بھائی ہارون کو نبوت۔ یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے دعا کی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو میرا جو ہے وہ ساتھی بنا دے، نبی بنا دے، تو اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دی تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اور یاد کر اس کتاب کے اندر اسماعیل کا، اور ذکر کر اس کتاب میں اسماعیل کا، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ بے شک وہ تھا وعدے کا سچا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ بھی تھا رسول اور نبی۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے وہ کیا تھا تذکرہ فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام بھی کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ کیا تھے وہ بیٹے تھے، اور اللہ پاک نے ان کو بھی نبوت بھی عطا فرمائی تھی اور رسالت بھی عطا فرمائی تھی، اور وعدے کی جو ہے اللہ پاک نے انہیں کیا کی تھی؟ سچائی عطا فرمائی تھی۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ تھے اپنے رب کے ہاں پسندیدہ۔ کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ نے جو ہے وہ فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے خصوصی اوصاف تھے یہ وصف تو اور انبیاء علیہ السلام کے بھی تھے، لیکن اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان کے اندر بھی یہ جملے جو ہے یہ باتیں بیان فرمائی کہ وہ اپنے گھر والوں کو کیا کرتے تھے؟ نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اب دیکھیے کہ دین اسلام کے اندر بھی اور باقی انبیاء علیہ السلام کے دین کے اندر بھی جو ہے ان کی امتوں کے لیے ہر انسان کے لیے ہر امتی کے لیے عبادت فرض ہے۔ جیسے کہ ہم سب دین محمدی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب امت محمدیہ ہیں، تو نماز کا حکم، یہ زکوٰۃ کا حکم امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کے ذمے ہے، لیکن نبیوں کو بھی یہی حکم ملا، اور نبیوں کے ذریعے سے ہر انسان کو یہی حکم ملا کہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی نیک کام کی کیا کرتا رہے؟ ہدایت کرتا رہے۔ ہم پیچھے بھی قرآن کریم کی آیت کو پڑھ چکے ہیں کہ جہاں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے نبی بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا تو یہاں بھی یہی ذکر فرمایا۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو یہاں انبیاء علیہ السلام کو بھی خاص طور پر جو ہے یہ حکم دیا، حالانکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ تو پوری قوم کی ہدایت کے لیے آتے تھے، لیکن سب سے پہلے ان نبیوں کو بھی جو ہے وہ حکم ملا کہ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دو، اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دو۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ اللہ نے ایک پیغمبروں کے لیے اصول بنایا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو کیا کریں؟ دین کی دعوت دیں۔ کیونکہ جو گھر والے ہوتے ہیں ان کے لیے جب گھر کا بڑا دعوت دیتا ہے اور تو کیا ہے ان کا چھوٹوں سے منوانا آسان ہوتا ہے، اسی طرح اپنے گھر کے لوگوں کی نگرانی کرنا بھی کیا ہوتی ہے؟ آسان ہوتی ہے۔ اور جب گھر کے سارے لوگ ایک ہی رخ کے اوپر آ جاتے ہیں تو پھر گھر کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دینی ماحول بن جاتا ہے۔ دینی ماحول جب بنتا ہے تو پھر نیکیاں کرنے میں کیا ہو جاتی ہے؟ آسانی ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ آپ اپنے گھر والوں کو کیا کریے؟ دین کی دعوت دیجیے۔
اس کے بعد اللہ پاک نے جو ہے پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریسَ، اور یاد کیجئے کتاب کے اندر ادریس کے قصے کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ بے شک وہ سچے نبی تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اٹھایا ہم نے ان کو ایک اونچے مکان کے اوپر۔ اللہ پاک نے اب حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ادریس علیہ السلام کون تھے۔ ادریس علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تھا اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے ان کی نسل میں سے ہی حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے حضرت ادریس علیہ السلام تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہیں جن پر 30 صحیفے نازل کیے۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کے بعد بھی درمیان میں کچھ نبی آئے لیکن ان کے اوپر اللہ نے کوئی نئے صحیفے نازل نہیں کیے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پر جو اللہ نے آسمان سے صحائف نازل کیے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے اندر ادریس علیہ السلام وہ سب سے پہلے انسان ہیں جن کو علم نجوم اور حساب کتاب بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ علم نجوم کا حکم اس امت کے لیے تو الگ ہے کہ اس کا جو ہے استعمال کرنا درست نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو ان کی امت کے حساب سے بطور معجزہ علم نجوم اور حساب کتاب کا علم عطا کیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام دنیا کے وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم کا استعمال کیا۔ آج ہم قلم، پین بھی ہم جنہیں کہتے ہیں ان سے لکھتے ہیں، اس کا دنیا میں سب سے پہلا استعمال قلم کا بنانے کا، لکھنے کا حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ اسی طریقے سے دنیا میں سب سے پہلے کپڑے سینے کا جو فن اللہ نے سکھایا تھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ یہ سارے جتنے بھی علم ہیں دنیا کے اندر اس وقت، ہنر، یہ اللہ نے اپنے وقت کے نبیوں کو وحی الہی کے ذریعے سکھایا تھا۔ تو یہ کپڑے سینے کا جو علم آج دنیا کے اندر ہے اور جو ہماری انسان کی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے، یہ علم بھی اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سکھایا تھا کہ کپڑے کیسے سیے جائیں گے۔ اور کپڑوں کے استعمال سے پہلے اس دور کے جو لوگ تھے وہ جانوروں کی کھال استعمال کیا کرتے تھے کہ جانوروں کی کھال جو ہوتی ہے اس کو سکھا لیا جاتا ہے، اس کو جسم پر لپیٹ لیتے تھے، لیکن پھر اللہ نے مہربانی کی، حضرت ادریس علیہ السلام کو کپڑے سینے کا علم عطا کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پیغمبر گزرے ہیں کہ سب سے پہلے چیزوں کے ناپ تول کرنے کا جو علم عطا کیا اللہ نے، وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کیا۔ آج دنیا کے اندر دیکھیں کہ جو ہے وہ انسان چیزیں بیچتا بھی ہے، خریدتا بھی ہے، اس کے طریقے ہیں، یہ سب اللہ نے ابتدا میں حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھایا ہے۔ اسی کے ساتھ اسلحے کی سب سے پہلی جو ایجاد ہوئی وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ہی اسلحہ بنانا سکھایا، اور اس وقت جب وحی کے ذریعے آپ کو اسلحہ بنانا سکھایا تو انہوں نے اسلحہ تیار کیا اور بنو قابیل سے جہاد کیا۔ قابیل جو تھا حضرت آدم علیہ السلام کا ہی بیٹا تھا، اس نے اپنے بھائی حابیل کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اسی قوم سے اور اس کا جو لشکر تھا اس سے بھی کیا کیا، جہاد کیا تھا۔ تو یہ ادریس علیہ السلام کی جو ہے وہ خصوصیات تھیں۔ اور آگے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ادریس کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ مطلب کیا ہے کہ ہم نے ان کو نبوت بھی عطا کی، رسالت بھی عطا کی، اور اپنے قرب اور اپنے سے قریب ہم نے ادریس علیہ السلام کو جو ہے وہ کر لیا۔ اس کے بعد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین،
یہی ہے وہ لوگ جن پر انعام کیا اللہ نے پیغمبروں میں سے، من ذریت آدم، آدم کی اولاد میں سے، ممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جن کو سوار کیا ہم نے نوح کے ساتھ، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم کی اولاد میں سے اور اسرائیل کی اولاد میں سے، وممن ہدینا واجتبینا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت کی اور چن لیا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں رحمان کی آیات، خروا سجدا و بکیا، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں اور روتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے کہ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے ہی وصف بیان کیے ہیں یہاں پر، کہ ادریس علیہ السلام وہ ہیں جن کے اوپر ہم نے کیا کیا، انعام بھی کیا اور ان کو انبیاء میں سے بنایا۔ یعنی کہ ادریس علیہ السلام جو ہیں ان کو نبوت انعام کے طور پر دی، اور حضرت ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آدم علیہ السلام بھی جو ہے وہ کیا تھے، پیغمبر تھے۔ اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام کی نسل میں سے نیچے حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو کشتی والا لا کر دی نبوت عطا کی۔ اور پھر ان سے نیچے ان کے بعد کے جو انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کی قوم کے، ان کی نسل کے، وہ حضرت ابراہیم ہیں، حضرت یعقوب ہیں، اور اسی طرح حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ جو ہے انہی کی اولاد میں سے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے ان کی ذریت کے نیچے بھی کیا کیے، پیغمبر بنائے، اور پھر ہم نے کیا کیا، جو ان کی نیچے اولادوں میں سے تھے ان کو ہم نے ہدایت بھی عطا فرمائی، ان کو نبوت بھی عطا فرمائی، وجتبینا، ہم نے ان کو چن لیا مطلب کیا ہے، نبوت کے لیے چن کر ہم نے ان کو مقبول بندہ بنا لیا۔ اور فرمایا کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھی تو سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین کے اوپر گر جاتے تھے۔ یہاں پر انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ اب ذکر کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جب ان انبیاء کے سامنے اللہ کا تذکرہ آتا تو وہ اللہ کے ذکر کے خوف سے روتے اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے روتے، اور کیا کرتے، سجدے میں گر جاتے۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنا جو ہے خدا بنا لیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو وہ نبی بھی جو تھے وہ خود جو ہے اللہ کے کیا تھے، بندے تھے، اور اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، اسی وجہ سے اللہ کے آگے کیا کرتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، ہم نے اس سجدے کی آیت کے اوپر جو ہے وہ سجدہ بھی کر لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔